چکی ہیں؟ نہیں صاحب کتاب نہیں ہوں بٹ رائٹر ہوں. میں نے تھیٹر کی طرف کام کیا ہے, تھیٹر ڈرامہ. ابھی ریسنٹلی میں نے تھیٹر ڈرامہ لکھا آدم خور نشے کے نام سے, اور اس ڈرامے کی رائٹر بھی میں تھی اور ڈائریکٹر بھی میں تھی, اور ہم نے آرٹ کونسل کراچی میں پرفارم کیا اور بہت بہت لوگوں نے پسند کیا. شاہ صاحب نے مجھے بڑی شاباشی دی. جی جو احمد علیکم جناب, ویلکم بیک, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت ہے جو کہ اچھا کام سر انجام دے رہی ہے زندگی میں. جب آپ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, کسی فورم پہ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب آپ ان کا تجربہ سنتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کی ویڈیوز آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. تو آپ کے لیے آج کی ویڈیو کتنی ضروری ہے, آئیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کے پاس کتنے اسکلز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شہزاد صاحب, ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور ماشاءاللہ آپ کی آواز اتنی لاؤڈ ہے تو کافی لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ سپورٹ کر رہی ہوتے. اس سے پہلے بھی کافی آواز گونج رہی تھی اسٹوڈیو میں. تو جناب تمام دوستوں کو بتاتے چلیں کہ جناب یہ فیشن کے حوالے سے بھی کافی کام سر انجام دے رہی ہیں, اور ساتھ میں ٹیلی ویژن ہو, کافی کتاب بھی آپ لکھ چکی ہیں. نہیں صاحب کتاب نہیں ہوں بٹ رائٹر ہوں. میں نے تھیٹر کی طرف کام کیا ہے, تھیٹر ڈرامہ. ابھی ریسنٹلی میں نے تھیٹر ڈرامہ لکھا آدم خور نشے کے نام سے, اور اس ڈرامے کی رائٹر بھی میں تھی اور ڈائریکٹر بھی میں تھی, اور ہم نے آرٹ کونسل کراچی میں پرفارم کیا اور بہت بہت لوگوں نے پسند کیا. شاہ صاحب نے مجھے بڑی شاباشی دی. جو احمد شاہ صاحب کی میں بات کر رہی ہوں, انہیں بہت پسند آیا, اور ایاز خان صاحب نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا, جو رینونڈ ایکٹر ہیں ایاز خان صاحب, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور اینٹی نارکوٹک والوں نے کولیب کیا تھا, انہوں نے اتنا زیادہ ہمیں آنر دیا, ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر بلا کے وہاں ہمیں سرٹیفکیٹ دیے, تو اتنا زیادہ اس ڈرامے کو پسند کیا گیا تھا. جی ہاں جناب, یہ کہ آپ نے اتنی بڑی فورم پر کام کرتے ہوئے ان کو سنا ہے, باقی کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں کی جن لوگوں کا نام لیا, تو اب آپ کو اندازہ ہو چکا کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کتنی خاص ہے, کیونکہ آپ تجربہ سننے والے ہیں وہ جن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے میری بھی کچھ ذمہ داری ہلکی کر دی کہ اپنے بارے میں سارا کچھ بتا دیا. یہ بھی ایک بہت آپ کا بہت شکریہ, کیونکہ میرا فرسٹ ہے یہاں پہ. تو RJ بینا خان آپ نے جو ہے یہ اسٹیج نیم ہے آپ کا, یا پھر آپ میڈیا کے حوالے سے جانی جاتی ہیں؟ تو RJ بینا خان, تو میں آپ کو RJ شاید نہیں پکاروں گا کیونکہ آپ کافی صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر, کافی کام کر رہی ہیں. تو اپنے کام کے حوالے سے بتائیے, جو جتنے لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, آج کل تو ہر کسی کے پاس فورم تو ہے, سوشل میڈیا ہے ان کے پاس, پر کہ ان کے پاس وہ کانٹینٹ نہیں ہے, کریشن نہیں ہے کہ کیا پیش کریں. تو آپ اپنے تجربات بتائیے ہمارے تمام سننے والوں کو. دیکھیں ہر کسی میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, بس ٹیلنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کیا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو رائٹ ٹائم پہ پہچان لیا تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ایک کام آپ کر رہے ہیں, نہ اس میں آپ کا دل ہے, نہ اس میں آپ کا ٹیلنٹ ہے, تو آف کورس پھر اس میں آپ کو کامیابی ملنا بہت مشکل ہوگی. تو آپ نے تو بہت تعریف کر دی میری, لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا نہیں, آپ نے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیزائننگ, جو کہ ڈیزائننگ جتنی بھی خواتین ہوں, بچیاں ہوں 20-22 سال کی, تو یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس کے اندر ہر کوئی جانا چاہتا ہے, کسی کی پسند کا شعبہ ہے. ہاں, تو آپ یہ بتائیں, آپ کے پاس تقریباً 6 اسکلز ہیں میرے حساب سے, کچھ ایسی کچھ آپ نے بتا دیا. تو آپ ان اسکلز کو کس طرح سے وقت دیتی ہیں, خاص طور سب سے پہلے فیشن کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے, میں فیشن ڈیزائنر ہوں, یا یوں کہہ لیجیے بیسکلی فیشن ڈیزائنر ہوں, ظاہر ہے, لیکن کپڑوں سے زیادہ کام جو ہے میں آج کل جو ہے وہ جویلری پہ کر رہی ہوں. تو آرٹیفیشل جولری, ہینڈ میڈ جولری, اس پہ میں کام کر رہی ہوں. میری اپنی برانڈ ہے بی گل کے نام سے, انسٹا پہ آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اور بی گل جو ہے وہ برانڈ کہہ لیں کہ کچھ عرصے پہلے اگر آپ مجھے شہزاد ملتے تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. یہ بس مجھے ایکسیڈنٹلی پتا. ایکچولی مجھے بچپن سے جولری کا بہت شوق تھا. میں اگر بالکل بیس پہ جا کے آپ کو بتاؤں, مجھے گولڈ سے زیادہ آرٹیفیشیل جولری اٹریکٹ کرتی تھی, اور الگ الگ طریقے کی نا, مطلب میں ایک جولری کو نہیں پہننا پسند کرتی تھی کہ وہ ہوتا ہے نا بچے بالیاں پہنے تو ساری زندگی بالیوں میں, مجھے ہوتا تھا چینج کچھ نیا. تو یہ شوق تھا. پھر ہماری ایک سینئر ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں ربیہ اکرم صاحبہ, انہوں نے مجھے تھوڑا توجہ دلائی کہ بینا آپ اپنے اکثر ایئر رنگس جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے بنا کے پہنتے ہو. اچھا. تو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا, بڑی تعریف کی, انہوں نے کہا بینا آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کرو, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اور آپ کی کپڑوں کی ڈیزائننگ بھی بہت الگ ہوتی ہے, آپ خود اپنی. اچھا, میں کپڑوں کی ڈیزائننگ اپنی بھی خود کرتی تھی, سیدھی نہیں تھی مگر جب سلواتی تھی ڈیزائننگ میری ہوتی تھی. تو وہ لوگ نوٹس کرتے تھے ربیہ اکرم صاحبہ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے. ویسے تو بہت ہماری ٹیچر ہیں, بہت کچھ سیکھا ان سے, بہت بڑا نام ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ربیہ اکرم صاحبہ. تو انہوں نے ایک بار کہا, تو میں نے کہا شاید ایسی محبت میں کہہ رہی ہیں.
پھر ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی, پھر میں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایئر رنگس پہنے ہوئے تھے, انہوں نے اگین تعریف کی, انہوں نے کہا بینا تم نے خود بنایا, میں نے کہا کہ نہیں تم بناؤ پلیز, تم بہت اچھا کام کر رہی ہو. پھر جناب ان کی اپریسیشن تھی اور پھر واقعی میں شاید مجھ میں ٹیلنٹ تھا کہ پھر یہ کام اسٹارٹ ہوا, اور اب آلموسٹ 1 سال ہونے والا ہے. بی گل کے نام سے میری برانڈ ہے, اور اس میں جویلری, ہینڈ میڈ جویلری بھی ہوتی ہے, زیادہ تر ہینڈ میڈ ہوتی ہے جو میں خود بناتی ہوں, اور اس کے علاوہ دوسری ہر ٹائپ کی جویلری ہوتی ہے ویسے تو. اچھا, جویلری کے حوالے سے بات کریں تو ویسے جو اوریجنل ہے وہ تو بہت مہنگے داموں میں بکتی ہے, پر کہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو کسی نے اپریشیٹ کیا کہ دیکھیں آپ کی جو کریٹیوٹی ہے یہ بڑی بہترین ہے, تو آپ اس کو جاری رکھیں. تو جب آپ باقی ڈیزائنرز کو دیکھتی ہیں تو کچھ لگتا ہے کہ ایک اندر کی آواز بھی ہوتی ہے کہ یار یہ مجھ سے اس نے اچھا کیا ہے؟ بالکل, بہت سارے ایسے برانڈ ہیں جو مجھ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن میرا کام تھوڑا سا, دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, جب ہم کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو, ہر کسی کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اسٹائل ہوتا ہے, اور تخلیقی صلاحیت الگ ہوتی ہے. اب میری جویلری جو ہے, مجھے وہ بھلے بہت ساری بڑی برانڈ ہیں, لیکن میری جویلری الگ ہے, اس میں ایک انفرادیت ہے, اس میں ایک نیا پن ہے جو بی گل کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے بی گل کیا کام کری. تو بی گل ایک الگ برانڈ ہے, ایک تھوڑا سا روایتی جو جویلری ہے اس سے ہٹ کے میں کام کر رہی ہوں. مجھے گوٹا بہت پسند ہے, تو میں نے گوٹا پہ بہت کام کیا. میں بینگلز ہوں یا ایئر رنگس ہوں, میری زیادہ تر چیزوں میں آپ کو گوٹا نظر آئے گا, میرے کپڑوں میں بھی. تو میں گوٹا بہت استعمال کرتی ہوں, میں ریبنس بہت استعمال کرتی ہوں. یہ چیزیں میری جویلری کو ایک نیا پن دیتے ہیں, ایک نئی چیز آپ کو نظر آئے گی. تو یہ فرق ہے دوسری برانڈ سے میری برانڈ میں کہ میں ہٹ کے کام کرنے پہ بلیو رکھتی ہوں. اچھا جناب, یہ کہ تمام جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں, آپ پوری ویڈیو کو پہلے دیکھیے گا, بعد میں جائیے گا ان کے سوشل اکاؤنٹس پر جا کے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے جویلریز کی بات کی, روزمرہ کی زندگی میں یہ پہننے کے حوالے سے ٹھیک رہتی ہے یا پھر شادی بیاہ میں کچھ, جیسے آپ نے کہا کہ انوکھی چیز ہے؟ دیکھیے, گھر کی جویلری آف کورس وہ نہیں ہوتی جو آپ باہر. جویلری دیکھیں, پارٹی جویلری الگ ہوتی ہے. یہ دیکھیں پارٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہے. اگر آپ مہندی میں جا رہے ہیں تو آف کورس آپ مہندی کے اوکیزن سے میچ کرتی ہوئی جویلری پہنیں گے. اسی طرح اگر آپ گھر میں کسی کے میلاد میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ بڑے بڑے سے ہیوی تو نہیں وہ کریں گے. اسی طرح جو موقع کی مناسبت کہہ لیتے ہیں, جویلری بھی موقع کے مناسبت سے پہنی جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ اندھا دھند کچھ گھر میں بیٹھے ہیں تو بھی آپ کچھ بھی پہن لیں, اور اسی طرح آپ کسی بھی پارٹی میں جا رہے ہیں اور کچھ بھی پہن لیں, ایسا نہیں ہوتا. موقع کی مناسبت سے, پارٹی کے حساب سے, اوکیزن کے حساب سے جویلری پہنی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ چھوٹے سی, کیونکہ یہ ویڈیوز میں ان کے پاس وقت نہیں تھا تو ہم نے ڈیزائننگ کے حوالے سے 10-5 منٹ آپ کو دے دیے, اور بھی ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو آپ کچھ لکھتی بھی ہیں, کچھ ڈیزائن, سیٹ ڈیزائن بھی کرتی ہیں. لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا, اور مجھے یہ چیز پتہ بھی ہے. میں نے جب میں خود کالج میں تھی تو میں نے وہاں پہ کچھ ڈرامے لکھے, اور لیکن نظروں میں نہیں آئے لوگوں کے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے ابھی نیا لکھنا شروع کیا ہے. میں ڈفرینٹ لوگوں کو, مطلب مجھ میں صلاحیت لکھنے کی تھی, کیونکہ بعض لوگ مجھ سے لکھوا بھی لیتے تھے. جیسے ابھی ریڈیو پاکستان میں ایک مہدی حسن صاحب کا پروگرام ہوا تھا, تو میرے لیے یہ بات ایک ایوارڈ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب وہ پروگرام ہو گیا, مہدی حسن صاحب کا ایک اتنا بڑا اوکیزن تھا, بہت بڑا پروگرام تھا, ہم بھی گئے تھے اس میں. تو جب اس ہر پروگرام کی پھر ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ربیہ اکرم صاحبہ نے اس کام کے لیے مجھ کو چنا. تو یہ کہ جناب انہوں نے مجھے کہا کہ بینا آپ اس پروگرام کی رپورٹ لکھیں. تو ایسا نہیں ہے کہ لکھ رہی ہوں, مستقل لکھ رہی ہوں, صاحب کتاب نہیں ہوں, لیکن لکھنے کا شوق ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ میں نے تھیٹر ڈرامہ لکھا جو میں بتا ہی رہی تھی, آدم خور نشے کے نام سے. اچھا جناب, یہ کہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے کافی چیزیں بتائی, میں خود بھی حیران ہوا, متاثر ہوا. تو میں نے کہا جب اگر مجھے موقع ملے آپ کے انٹرویو کرنے کا تو میں کیا کیا سوال کروں گا. آپ نے کافی نامور لوگوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جو ان کے ساتھ کام کیا, ان کے لیے کام کیا اسٹیج کے حوالے سے. تو اسکرپٹ لکھنا تو ایک یعنی کہ سب لوگوں کو آپ نے ایک ڈائریکشن دے دی. تو آپ جب لکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں, سوچتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ کیا کچھ, مجھے تو پتا ہے کہ کچھ ایک اندر آمد ہوتی ہے, تو کس طرح سے آپ لکھتے ہیں, اور پھر اب یہ کچھ بتائیے, آپ اچھا بتا سکیں گے. دیکھیے, ہم جب جو لکھاری ہوتے ہیں نا, چاہے کوئی بھی ہو, تھیٹر ڈرامہ ہو یا ٹی وی کا ڈرامہ ہو یا فلم ہو, مووی ہو, جب ہم کیریکٹرز کو لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کیریکٹرز کے اندر جی رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ وہ کیریکٹر دوسرے اس کو پرفارم کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں جاتا, جب تک اسکرپٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ اس اندازہ لگائیں کہ اس میں جتنے بھی کیریکٹر تھے, اگر وہ شخص یا وہ خواتین یا وہ مرد جو اس تھیٹر ڈرامے میں پرفارمنس دے رہے تھے, اگر ان میں سے کوئی بھی مس ہوتا تو ان کی جگہ وہ رول میں خود کرتی تھی.
کیونکہ میں نے اس رول کو جب لکھتے وقت ہی جی لیا تھا. کیا بات, ٹھیک ہے نا, کیسے کھڑے ہونا ہے, کیسے بول رہی ہوگی, چہرہ کیسا ہوگا, کھڑے ہو کے بولے گی کہ بیٹھ کے بولے گی, جوشیلے انداز میں بولے گی یا سمپل اس سے بولے گی, جذبات کے ساتھ بولے گی کہ رو کے آنسوؤں کے ساتھ بولے گی. تو ہر لکھاری جو ہے وہ جب ایک ایک کیریکٹر کو لکھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ میں فیمیل ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے میل کیریکٹر کے بارے میں نہیں سوچا, ہم اس کو بھی جی رہے ہوتے ہیں. ہم ایٹ اے ٹائم بچے کا کیریکٹر, بڑے کا کیریکٹر, بزرگ کا, عورت کا, مرد کا, ہم ہر کیریکٹر کو جی رہے ہوتے ہیں. اچھا, کریکٹر کی آپ نے بات کی, اس کے اندر کتنے 6 ہوں گے, 12 ہوں گے, 12 کیریکٹر. 12 کریکٹر کو جب آپ جینے کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے وہی عام سی بات جو کہ سننے والے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ 12 کریکٹر کو آپ کتنے دن تک فیس کرتے ہیں, اس میں رہتے ہیں, کتنے دن لگتے ہیں اس اسٹوری کو لکھنے میں؟ ڈرامے کی سٹوری تو خیر میں نے جو ہے وہ میرے خیال سے آلموسٹ 1 مہینے میں لکھ لی تھی. 1 مہینے تھیٹر ڈرامہ تھا نا, 1 گھنٹے کا ڈرامہ تھا, تو وہ 1 مہینے میں نے لکھ لی تھی. وہ بھی 1 مہینے میں اور بھی بہت سارے ظاہر میں آپ کو پتہ ہے کہ میری اور ذمہ داریاں ہیں, ریڈیو پاکستان سے بھی میرا تعلق ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں, جاب بھی ہے, گھر بھی ہے, چیزیں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ مجھے 1 مہینے میں نے لکھ لیا تھا. اور اس کے بعد پھر آڈیشن, پھر اب ظاہر جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جیسا سوچا ہوتا ہے نا آپ کو ویسا چاہیے ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے سارے کیریکٹر مل گئے تھے, لیکن مجھے میرے ڈرامے کی سعیدہ اماں کا رول تھا جو ہیرو کی ماں تھی, اور مین رول تھا بہت اسٹرانگ لیڈی چاہیے تھی مجھے ایسی ڈل نہیں چاہیے تھی. تو اب یہ سوچا ہوا ہے نا میں نے سوچا ہوا ہے, تو مجھے سب سے آخر میں سعیدہ اماں ملی, اور اس کے لیے میں نے کافی اسٹرگل کی. تب مجھے میری من پسند آرٹسٹ ملی جس کو میں نے سعیدہ اماں کے رول کے لیے چنا. تو ظاہر ہے یہ لکھاری کیوں کر رہا تھا, ورنہ میں کسی کو بھی لے لیتی, لیکن نہیں, میں نے کہا نا کہ ہم نے خود بھی وہ لکھتے وقت ہم اس کو جی رہے ہوتے ہیں, ہم اس میں ہوتے ہیں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ والا جب سینٹنس, یہ جملہ جب بولوں گی تو کیسے کھڑے ہو کے بولنا ہے کہ بیٹھ کے بولنا ہے کہ لیٹ کے بولنا ہے, کیسے بولنا ہے. تو میں سعیدہ اماں کے لیے میں نے سب سے زیادہ جس کیریکٹر پہ محنت کی وہ سعیدہ اماں کو ڈھونڈنے میں کی. مجھے باقی سارے مل گئے تھے آرٹسٹ, لیکن جو ڈرامے میں ہیرو کی جو ماں تھی وہ مجھے ایک اسٹرانگ لیڈی چاہیے تھی, اس کو میں نے بہت مشکل سے, لیکن مجھے بہت اچھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے اتنی محنت کے حوالے سے بتایا اور زور دیا خاص طور کہ آپ کی لکھی ہوئی چیز کو پرفارم کرنے والا بندہ بھی ہونا چاہیے, تو جب یہ آپ خود سے جب ڈائیلاگ کرتے ہیں, خود سے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں جب لکھتے وقت, جیسے ابھی آپ نے آنکھ بند کر کے تھوڑی سی یوں سوچ کے بات کی, تو یہ جب کریکٹر کو ڈھالتے ہیں, ویلیوز دیتے ہیں, اس کو اتنے رکھنا ہے, اس کو یہ درمیانہ دینا ہے, کتنا ریڑھ کی ہڈی پیش کرنی ہے, تو کیا ہوتا ہے کوئی لوگ آپ کو دیکھ لیں جب آپ کوئی کہانی لکھ رہے ہیں تو کیا سمجھیں گے اس ٹائم پہ؟ لکھتے وقت اگر کوئی مجھے دیکھ لے تو کیا سمجھے گا, ڈوبا ہوا ہے, اور کیا سمجھے گا, ڈوبا ہوا ہے. اچھا, کوئی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اپنے آپ سے بندہ ڈوبے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے, کہ جب آپ کے ہاتھ میں قلم ہو, لکھ رہے ہیں آپ, اور اس ٹائم کوئی کریکٹر ہو جو اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اشارہ بھی کر دیتا ہے, تو کسی کی نظر پڑ گئی تو کیا کہیں گے کہ RJ بینا خان کیا بن کے بیٹھی ہوئی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی ہو گئی ہے. ہوتا ہوگا, دیکھیں یہ دیکھنے والے پر ہے کہ وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتا ہے. جو سمجھدار لوگ ہوں گے ان کو میرے ہاتھ میں قلم اور پیپر نظر آئے گا تو یقیناً وہ سمجھ جائے گا کہ کچھ سوچ رہی ہے, صحیح, یا کچھ اپنے آپ میں دہرا رہی ہے. کیونکہ جس طرح شاعروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غزل یا نظم لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ سم ٹائم آنکھیں بند کر کے اپنے ہی ایک مصرے کو بار بار اس کی گردان ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی میں کرتی ہوں. تو یہ چیز تو ہے. اچھا جناب, یہ کہ ہمارے جو جتنے بھی دیکھنے والے دوست ہیں, ٹائم بہت کم ہے, ہم نے فیشن کے حوالے سے پوچھ لیا, لکھنے کے حوالے سے بھی پوچھ لیا, تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان چیزوں کو سب کو صحیح سے پرفیکٹ کام کرنے کے لیے آپ اپنے ذہنی طور کو کس طرح سے سکون میں رہتی ہیں, وہ بھی پوچھیں گے. آپ پوری ویڈیو جب دیکھیں گے جب آپ کو پتہ چلنے والا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم آپ ریڈیو سے بھی منسلک ہیں, تو ریڈیو پہلا قدم کہاں پہ, کون سے فورم پہ رکھا تھا, کامیابی کہاں سے ملی؟ جی, ریڈیو پاکستان سے تقریباً آلموسٹ ایسوسیٹ ہوئے مجھے 12 سال ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں, آلموسٹ 12 سال ہو گئے ہیں. تو ریڈیو سے تو محبت ہے, اور وہ اسکول اور کالج کے زمانے کا ہے. اچھا, ہاں, یہ عشق و عاشقی کا چکر ہے. اچھا, ریڈیو کے ساتھ, ہاں آف کورس ریڈیو کے ساتھ. تو جناب بالکل یہ کہ ہمیں اب تمام سننے والے کیونکہ اس کا غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ریڈیو جو ہے, اچھا ریڈیو اس ٹائم جو ہے میرے خیال میں پاکٹ والا نہیں تھا, اگر آپ, یا پاکٹ والا ریڈیو تھا یا ریسیور کی صورت میں؟ نہیں, ریڈیو اس وقت وہ چھوٹا موبائل آ گیا تھا, وہ کون سا نوکیا 2300 آ گیا تھا, اس میں لگا کے بھی سنا ہے میں نے, اور ٹیپ بھی تھا. کیونکہ ریڈیو پاکستان جو ہے اس ٹائم میرے خیال میں FM فریکوینسی پہ نہیں آتا تھا. ریڈیو پاکستان جو ہے
اب یہ بات اب آنے والی ہے، کیونکہ اب کچھ ہی سال ہوئے ہیں ریڈیو پاکستان FM پہ بھی منتقل ہوا ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ ریڈیو میں سب سے پہلی آواز آپ نے کس کی سنی، وہ متاثر ہوئے کیا ان کی آواز کیا ہے اور دکھنے میں کیسے ہیں پھر، کیونکہ آپ نے ان کے حصہ بھی بن چکے ہیں پھر؟ دیکھیں ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اسکول کے زمانے سے ریڈیو سن رہی ہوں میں، جب میں خود اسکول میں تھی، تو مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے اب، لیکن ہاں کافی سارے ریڈیو براڈ کاسٹرز کو، کافی سارے ریڈیو پریزنٹرز کو، کافی سارے RJs کو سنتے تھے، اور بہت بڑے بڑے نام ریحانہ صدی ہو گئے، عاصم بشیر ہو گئے، اس کے علاوہ ایک دو نام شاید میں کچھ بھول بھی رہی ہوں، ربیہ اکرم صاحبہ ایک بہت بڑا نام، عدنان حسن سید ہیں، اور بھی کافی سارے بڑے بڑے نام ہیں، اور اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن بہت اس وقت تو بہت اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ وہی تھا، تو بہت بڑے بڑے نام، ان سب کو آلموسٹ سب کو سنا. اچھا آپ نے جن یہ ریڈیو پریزنٹر کی بات کی، یہ ہمارے FM کے جتنے بھی وہاں کے ستارے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ طلعت حسین صاحب جو کہ میں بچپن سے میں بھی خود ریڈیو سے منسلک ہوں، تو شاید آپ نے درمیان میں. چلیں جی آپ سے اس طرح کا سوال پوچھ لیتے ہیں. تو ریڈیو جو ہے، یہ ریڈیو میں آنا، پھر آپ ریڈیو پاکستان میں اس ٹائم پہ کام سر انجام دے رہے ہیں. ریڈیو پاکستان خاص طور اردو کے حوالے سے FM میں تو چل جاتا ہے، میوزک کا سہارا لے لیا جاتا ہے. تو آپ بتائیں ریڈیو پاکستان کی سلیکشن کیسے ہوئی، کیا آڈیشن صلاحیت کیا تھی، پھر اس کے بعد کیا تقاضے پورے کرنے ہوئے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، ریڈیو پاکستان میں جب میرا پہلا آڈیشن ہوا تھا نا، تو میں فیل ہو گئی تھی. اچھا. مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور پھر لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. صحیح. میں نے کہا نہیں، مجھے کرنا ہے، مجھے شوق ہے، میں کر سکتی ہوں. تو پہلے جب آڈیشن ہوا تو میں ریجیکٹ ہو گئی، لیکن میں نے ریڈیو پاکستان میں آنا، وہاں پہ سٹنگ کرنا، وہاں پہ پریکٹس کرنا. جو سینئر RJs ہیں بہت سارے تھے اس وقت، مانا تھی، ظفر عباس تھے، مجھ سے پہلے کے لوگ ہیں جو مجھ سے پہلے سے کام کر رہے تھے. ان لوگ ساتھ بیٹھنا، کیسے بولتے ہیں، کیا کرنا، میں نے ہمت نہیں ہاری. پھر جب نیکسٹ آڈیشن ہوا تو الحمدللہ میں پاس ہو گئی، اور میں نے اس وقت ریڈیو پاکستان کے تمام FM پہ میں کام کر چکی ہوں. میں FM 93 پہ بھی کام کر چکی ہوں، FM 101 پہ بھی کام کر چکی ہوں، FM 94 ورثہ پہ بھی کام کر چکی ہوں، FM 94 اسپورٹس پہ بھی کام کر چکی ہوں، اینڈ ناؤ کرنٹلی اسپورٹس اینڈ ہیلتھ FM 94 ریڈیو پاکستان کراچی کے ساتھ اس وقت میں جڑی ہوئی ہوں. اچھا جناب، یہ کہ ریڈیو کی بات ہو رہی ہے، تو ریڈیو کی باتوں میں سے ایک بات اور نکلی ہے اسپورٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو یہ ریڈیو ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ اب ہم جاننے والے، جو ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، ان کو بتا دیں کہ یہ سارے کام سر انجام کس طرح سے دیتے ہیں، صحت کا کیسا خیال رکھتی ہیں، سکون بھی چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ذرا ٹپس بتائیں تاکہ وہ لوگ بھاگ نہ جائیں ہمارے. دیکھیے کوئی بھی کام جب آپ کریں تو سب سے پہلے تو سارے شوق ہوگا تو کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 چیز تو شوق ہی ہوتا ہے، پھر جذبہ، پھر محنت، لگن، اور ہیلتھ بھی ضروری ہے. تو اگر آپ بیلنس رکھیں گے، چیزوں میں توازن رکھیں گے، تو یقیناً آپ کامیابی کے ساتھ کر لیں گے. اچھا ایک اور بات بھی میں شہزاد بتا دوں، آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے سارے کام آپ کر رہی ہوتی ہیں تو ظاہر صحت بھی خراب ہوگی، تو اس میں فیملی سپورٹ کا ذکر میں ضرور کروں گی. شاید میں اتنے سارے کام الحمدللہ اللہ پاک کا مجھ پہ کرم ہے، بلیسنگ ہے مجھ پہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی بلیسنگ ہے کہ اس نے مجھے ایسی فیملی دی کہ میں یہ سارے کام کرنے کے لیے نکل جاتی ہوں، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. بہت بڑی بات کر دی آپ نے. ویسے جتنی بھی فیملی سن رہی ہیں بھائی، سپورٹ کیا کریں. ایک فنکار جب کس گھر سے نکلتا ہے تو پہلے سے اس کی قدر نہیں ہوتی، تو اگر معاشرہ اسے تانے بانے کا ذریعہ معاش کی طرف دھکیل دے تو وہ ایک معاشرے کو اچھا سٹار نہیں مل پاتا. تو فیملی سپورٹ نمبر 1، شوق، لگن، محنت. چلیں آپ ایک عام الفاظ میں یہ بتائیں، نیند کتنی دیر کرتی ہیں؟ نیند کتنی دیر کرتی ہوں، یہ تو اچھی نیند نہیں لیتی میں، لیکن 8 گھنٹے لینی چاہیے کم از کم. اچھا، تو یعنی کہ اس کا مقصد ہے جتنے بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی نیند ابھی مطلب جتنی لینی چاہیے اتنی نیند میں نہیں لیتی، لیکن ورسٹ کنڈیشن نہیں ہے. صحیح. ہاں، اتنا بھی برا نہیں ہے کہ میں جاگتی ہی رہتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کبھی فیل ہو جاتی ہوں، کبھی کامیاب ہو جاتی ہوں، اور الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنے سارے کام اس لیے آسانی سے کر رہی ہوں کہ میری فیملی سپورٹ ہے. میں اگر ایک چیز آپ مجھ سے بولیں تو میں کہوں گی لگن، محنت، شوق تو ہے میرا، جب ہی ہے. چلیں جی، کہ آپ کی آواز سے بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ آپ کریں گی. جذبات ہیں، اگر آپ کو پورا سیٹ اپ دے دیا جائے کیمراز کے ساتھ تو اپنے ڈائریکشن دینی ہے، پروڈیوسر بننا ہے، تو ڈانٹنا بھی بہت ہے مجھے لگ رہا ہے. مجھے آواز سے لگ رہا ہے. میں نے ابھی جو ریسنٹلی میرا ڈرامہ تھا آدم خور نشہ، اس کی ڈائریکٹر میں ہی تھی جی، اور مجھے بہت اچھا لگا جب وہ کام ختم ہوا. وہ ہمارا ڈرامہ بہت ہٹ ہوا، لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس کو. اور اس کے بعد مجھے اچھا لگا کہ جب میرے ایک آرٹسٹ نے ایک بات ہو رہی تھی کسی محفل میں، تو اس نے کہا کہ
کہ بینا، حالانکہ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ میں نارملی صبر والی ہوں نہیں، لیکن اس نے کہا کہ نارملی ڈائریکٹر جو ہیں وہ بہت بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے مطلب کی ایکٹنگ نہیں کر رہا، اگر وہ کوئی لاپرواہی کر رہا ہے یا کوئی سیریس نہیں ہو رہا. اور میری ٹیم میں زیادہ تر نوجوان تھے، کالج کے بچے تھے اور اسکول کے بچے تھے. ہمارا جو ڈرامہ جس پہ تھا اس میں زیادہ تر ہاں، تو اس لڑکی مطلب جس کے یہ کلمات ہیں وہ پروفیشنل اداکارہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے یہ بات کہی، اس کا نام زینب ہے، ڈفرینٹ چینلز پہ آپ اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تھیٹر آرٹسٹ بھی ہے اور ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہے. اس نے کہا بینا نے بڑے صبر کے ساتھ کام کیا اور بینا نے ہینکی پینکی بھی برداشت کیا. تو بینا نے بڑے ایک اچھی انداز میں، پازیٹیو انداز میں، کہ ہم لوگ بعض اوقات نہیں اس کی مرضی کا کرتے تھے لیکن وہ چیختی چلاتی نہیں تھی، بلکہ بہت صبر کے ساتھ اس نے ہمیں لے کے آگے بڑھی. تو ایسا نہیں ہے، میں ان کے کول ہیں بالکل، آپ جو بھی کام آپ کے انڈر کرے گا تو وہ ہاں مطلب میں سچویشن کو ریڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتی. چلیں اچھا یہ بتائیے کہ آدم خور، آپ یہ آدم خور نشہ، ہاں میں نے ایسے کہہ دیا آدم خور نشہ، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں آپ سے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی اسٹوری لکھنے کی یا پھر آپ؟ نہیں، یہ تو میں نے خود لکھی تھی. اچھا خود لکھی؟ یہ میں نے خود لکھی تھی. پھر میں نے اینٹی نارکوٹک والوں کے ساتھ میٹنگ کیا، انہوں نے ہمارا اسکرپٹ لیا، اس کو پڑھا، اسکرپٹ کو پاس کیا. ایسے ہی نہیں ہوا، اسکرپٹ باقاعدہ انہوں نے ہم سے مانگا تھا. پھر ہم نے ان کو اسکرپٹ دیا، انہوں نے اسکرپٹ کو ریڈ کیا، ان کو پسند آیا، انہوں نے گو ہیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ اسکرپٹ پسند ہے، اب آپ اس پہ کام کیجیے. پھر اس کے لیے پھر ہم نے آڈیشن کیے، پھر وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آرٹسٹ گیدر کیے، پھر ان کی ریہرسل کی. ہم نے 20 دن نہیں تقریباً 25 دن ہم نے ریہرسل کی ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور پھر اس کے بعد 16 جنوری کو جو ہے آرٹ کونسل پاکستان میں جو ہے، جو مین آرٹ کونسل ہے صدر کا، وہاں پہ ہم نے آڈیٹوریم میں جو ہے اس میں پرفارم کیا. وہاں پہ اینٹی نارکوٹک والے بھی تھے. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کے بارے میں ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، وہاں پہ بھی ایک پرفارم کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو جب ریڈیو سے ریجیکشن دی گئی تو آپ نے پھر کون سی چیزوں کو جا کے عمل میں لایا تو پھر جا کے پرفیکٹ ہو گیا؟ اوکے دیکھیں، سم ٹائم آپ کا ہلکا سا بھی اگر آپ شیکی ہو جاتے ہیں، اور آپ کا لک بھی ہوتا ہے، لک کو میں بہت اہمیت دیتی ہوں کیونکہ محنت تو میں نے پہلے بھی کی، ایسا نہیں کہ آڈیشن میں پہلے محنت نہیں کی، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے. دیکھیں جب سم ٹائم آپ مسٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تعلق لک سے جڑا ہوتا ہے، یعنی وہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا. ہاں بالکل. تو میں کہوں گی کہ اگر میں آڈیشن میں فیل ہو گئی پہلے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی بہت ہی ورسٹ پرفارمنس دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا، وہ میرا ٹائم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. میرا ٹائم تبھی تھا جب میں نیکسٹ آڈیشن میں پاس. ٹپس بتائیں تاکہ گھر میں، کیونکہ مجھے پتا ہے ریڈیو جو ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اخبار پڑھنے ہوتے ہیں بندے کو، تاکہ آپ مائکرو فون پہ روانگی سے بول سکیں. تو وہ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ کافی لوگ فیل ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں بڑا نام بھی بنتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی اسٹار ہوں چاہے وہ باہر ملک کے بھی ہوں، شاہ رخ خان ہوں، بہت ساری ان کی ہسٹریاں بڑی ہوئی اگر آپ انٹرویو دیکھیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ماشاءاللہ آواز آپ کی گونج رہی ہے اسپورٹس کے حوالے سے. اب پہلی میری خواتین ہے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اسپورٹ پریزنٹر کا ہی ہے. ہاں تو آپ کا کرکٹ پہ اس طرح سے بولنا یہ کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں جو ریڈیو پاکستان کا جو پروگرام کر رہی ہوں وہ اسپورٹس بیس ہی ہے، اسپورٹس پریزنٹر کے طور پہ ہی کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور 99 نیوز چینل وہاں 1.5 سال ایز اے اسپورٹس پریزنٹر کام کیا. تو اسپورٹس میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل سچ بولوں گی، مجھے سارے اسپورٹس پسند نہیں ہیں، بٹ بات جب کرکٹ کی آتی ہے تو میں بچپن سے بڑی جذباتی ہوں اس کھیل کو لے کر کے نا، اور میرا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ وہ کھیل ہے جو میں نے بچپن سے اس کو فالو بھی کیا، اس کو دیکھا، بیٹھ کے دیکھتی تھی میچز، روتی بھی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، دھواں دھار روتی تھی، اور جب ہار جاتے تھے تو 2 دن میرے خراب ہو جاتے تھے رو کے. تو بڑا ایک جذباتی میرا بچپن سے اس کے ساتھ لگاؤ ہے. تو ابھی جب ریڈیو پریزنٹر بنے تو جب اسپورٹس چینل اوپن ہوا ریڈیو پاکستان کا پہلا اردو ریڈیو اسپورٹ چینل ریڈیو پاکستان کا ہی FM 94، جب وہ ہوا تو مجھے لگا نہیں میں تو نہیں کر سکتی. مجھے پہلے شروع میں مجھے لگا میں نہیں کر سکتی، لیکن پھر ماشاءاللہ کیا، پھر لوگوں نے اتنا پسند کیا اور 1 سال میں ہی لوگ مجھے اسپورٹ پریزنٹر کے طور پہ جاننے لگے. اچھا وہ قدرت جو ہے کبھی کبھی تیار کر رہی ہوتی ہے بندے کو، آپ کی وہ لگن تھی کرکٹ کے ساتھ جڑنا، اور وہ قدرت آپ کو ایک ویسے طور پہ یعنی کہ غم بھی محسوس کرنا کرکٹ کا تیار کیا، پھر آپ کو وہ جگہ دے دی. تو یہ زندگی کے کھیل ہیں جناب. کچھ بھی اگر آپ سے کوئی بھی مشکل ہے، بارش میں جینا سیکھ رہے ہیں، گرمی میں جینا سیکھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ بھائی لائٹ آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو جینا ڈھال لیا اس مصیبت کے اندر. تو کچھ ضروری نہیں ہے پر کہ جب کرکٹ سے آپ نے شوق رکھا تو وہ شوق جو ہے، کیونکہ کرکٹ کو جاننے والا دیکھنے والا ہی اس پہ اچھا بول سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو وہ
सीट भी मिली इस टाइम पे, आप क्रिकेट के हवाले से प्रेजेंटर जानी जाती हैं। तो आपका बेहद शुक्रिया। ये छोटा सा एक सेशन था जिसमें हमने, क्योंकि बाकी चीज़ें भी करनी है तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो जो नए लोग हैं हमारे 15 साल के 20 साल के, वो क्योंकि ज़िंदगी की स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहते हैं सीढ़ियाँ, कहीं पे तालीम की रुकावट है, कहीं पे फॉर्म है, फिर बड़ा आदमी बनने की है, फिर घर को संभालना। तो कोई ऐसी बात बताएं जिससे कभी, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट भी आ रहे होते हैं ना, तो इंसान उनको देखता हुआ जा रहा होता है, तो आप कुछ ऐसा मोटिवेशन कुछ बताएं जुमला, ताकि सामने वाले लोग मेहनत जारी रखें अपनी। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर किसी भी काम करने का शौक़ है, लगन है और आप मेहनत पे यकीन रखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी मेहनत जारी रखें, भले से आप नाकाम भी हो जाएं, लेकिन आप मेहनत करना ना छोड़ें। मैंने ज़िंदगी में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो ट्राई एंड ट्राई अगेन। आप हिम्मत नहीं हारें, और हमारा तो मज़हब भी कहता है कि नाउमीदी गुनाह है। तो आप नाकाम भी हो जाएं तो आप नाउमीद मत हों। आप सोचें नहीं ये राइट टाइम नहीं था, राइट टाइम आने वाला है, और मेहनत करते हैं तो वो राइट टाइम आ जाता है। फिर अल्लाह हमारी चाहत देख रहा होता है, लेकिन उस चाहत के लिए हम क्या कर रहे होते हैं वो भी देख रहा होता है। अच्छा जनाब, अब इतनी सारी बातें हमने पूछ ली हैं, वो भी एक ऐसे ही पॉइंट बना के, तो एक मेरे सवाल वरना ये कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप माशाल्लाह खाने बनाने में कौन सी अच्छी चीज़ बनाती है? बस एक दफ़ा बताएंगी, बाकी लोगों रेसिपी बता दें किसी की, ताकि सुनने वाले जो हैं रमज़ान शरीफ में एंजॉय कर सकें। मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं सच बता दूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही टार्ज़न हूँ। हर चीज़, हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन हाँ वही जो मेरी एक आदत है कि मैं कोई भी काम जब करने खड़ी होती हूँ तो दिल से करती हूँ, तो बुरा खाना नहीं बनाती। मैं कटे मसाले का कीमा बहुत अच्छा बनाती हूँ। इन्होंने अभी वादा भी कर लिया कि रमज़ान शरीफ में हमें खाने को भी मिलेगा। तो अब आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक जिस तरह से आपके अंदर सलाहियतें हैं, थैंक यू। तो आप बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ लिखें, ड्रामे लिखें, हम भी टेलीविज़न पे बता सकें कि बीना खान जिसका हमने इंटरव्यू किया था तो वो जनाब इतनी सलाहियत के मालिक हैं और कामयाबियों को छू रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।